یہ علماء دیوبند پر گفتگو کی سیریز کا 11واں حصہ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ علماء دیوبند حقیقت میں اہل سنت والجماعت ہی کا تسلسل ہے اور انہی کی عملی تصویر ہیں، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں اہم ترین چیز یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ پر بھی عمل کرتے ہیں، سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، اور ان مقدس و محترم شخصیات کی علمی تشریح کو بھی تسلیم کرتے ہیں جنہوں نے اس امت کی علمی، فکری اور روحانی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں کتاب اور معلم دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، وہ کسی ایک سے بھی مستغنی نہیں ہوتے۔ یہاں اسی بات کی مزید وضاحت کرنا مقصود ہے۔ مذہب کے اندر 3 چیزیں بنیادی ہیں۔ پہلی ایک آسمانی کتاب کا ہونا جو خدا کی طرف سے آ کے انسانوں تک پہنچے، اور دوسرا ایسے شخص یا اشخاص کا ہونا جو اس کتاب کی تشریح اور تبیین کریں، اس کی مراد کو صحیح معنی میں لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اگلی چیز انسان کا غور و فکر، اس کی فہم اور اس کا عقل و تدبر ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس کتاب میں اور اس انسان کی تعلیمات میں غور کر کے خدا تعالی تک پہنچتا ہے۔ قرآن کریم نے ان تینوں چیزوں کو اس آیت میں بیان فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وہ کتاب واضح کر کے سمجھا دیں جو ان کے پاس بھیجی گئی ہے، تاکہ وہ بھی غور و فکر کریں۔ یہاں تینوں چیزیں بیان کی گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ میں آسمانی کتاب کا اتارنا بیان کیا گیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ میں پیغمبر کی تشریح اور تبیین اور وضاحت ذکر کی گئی۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ میں اس دین کے اندر انسانوں کا غور و فکر کرنا بیان کیا گیا۔ یہاں ایک اور اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر کے بیان اور وضاحت کو مقدم کیا، انسانی غور و فکر کو مؤخر بیان کیا، جس سے ایک لطیف اشارہ ہے کہ انسانی غور و فکر بھی پیغمبر کی وضاحت اور ان کی تبیین کے دائرے کے اندر ہی رہنی چاہیے۔ اگر انسان پیغمبر کے طے کردہ دائرے سے باہر نکل کر اپنے انداز سے قرآن میں غور کرنا شروع کرے گا تو یہ مذہب میں تحریف ہوگی اور مذہب کھلونا بن کر رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی عالم کے ربانی ہونے، راسخ فی العلم ہونے میں کتاب کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کے اساتذہ، مشائخ اور اس کے علماء کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے استاد کون ہے، اس کے شیوخ کون ہیں، اس نے کن لوگوں سے علم حاصل کیا ہے۔ لہذا کسی عالم کو جانچنے کا صدیوں سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اس کے اساتذہ اور مشائخ کو دیکھا جاتا ہے، ورنہ تو ترجمہ دیکھ کر ہر شخص ہی کتاب پڑھ سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے علم کے اٹھ جانے کو علماء حق کے اٹھ جانے کا نتیجہ بتلایا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ کتابیں ختم ہو جائیں گی، کتابیں گم ہو جائیں گی، بلکہ یہی فرمایا تھا کہ علماء حق اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ بندوں کے دلوں سے علم کھینچ لیں گے، لیکن علم کو اٹھائیں گے علماء کے اٹھا لینے سے، یہاں تک کہ ایک وقت آ جائے گا کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور یہ جہلاء لا علمی سے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لہذا علم کے لیے سند کا ہونا ضروری ہے، اور اس سند کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا بھی ضروری ہے۔
اور اگر کسی آدمی کے پاس یہ سند نہ ہو یا وہ سند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ رہی ہو، پھر بھی وہ علم کا دعویٰ کرے تو یہ لفظی علم ہوگا، خود ساختہ ہوگا، اس کے اپنے تخیلات اور جذبات سے پیدا شدہ علم ہوگا، جو دینی امور میں نہ حجت ہوگا نہ قابل التفات، بلکہ ہدایت کے بجائے الٹا ضلالت اور گمراہی کا سبب بنے گا۔ یہی وہ حقیقت ہے جو اہل سنت والجماعت اور علماء دیوبند کے سامنے رہی ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر وہ دین کو سمجھتے ہیں اور اسی کو سامنے رکھ کر وہ دین کو بیان کرتے ہیں۔ اس لیے علماء دیوبند کے ہاں اس روایت سے اور اس سلسلے سے کٹ جانا اور قرآن کریم میں تنہا اپنی عقل و فہم کی بنیاد پر غور و فکر کرنا کوئی نیا دین تو ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا۔